اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کنڈلی کا جو فرسٹ ہاؤس ہوتا ہے اس کے منصوبات کیا ہوتے ہیں، ان کے وہ کون سی باتیں ہیں جو کنڈلی کا فرسٹ ہاؤس انسان کے بارے میں بتاتا ہے۔ دیکھیے، کنڈلی کا جو فرسٹ ہاؤس ہوتا ہے وہ انسان کی شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے کہ انسان کی شخصیت کیسی ہوگی، انسان کا ظاہری کردار کیسا ہوگا، اس کی لک کیسی ہوگی، وہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیسا گمان کرتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے، اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ پہلے گھر کا تعلق جو ہے وہ فائدے سے بھی ہوتا ہے کہ انسان کس قدر فائدہ حاصل کرے گا، کس قدر کامیابیاں حاصل کرے گا۔ انسان کی جو ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے وہ بھی ہم فرسٹ ہاؤس سے دیکھتے ہیں کہ وہ لمبا چوڑا ہوگا، لمبے قد کا ہوگا یا چھوٹے قد کا ہوگا، اس کا چہرہ لمبا ہوگا یا گول ہوگا، کیسا اس کا فیس ہوگا، رنگ گورا ہوگا یا رنگ کالا ہوگا، بہت بہادر ہوگا یا بزدل ہوگا، خاموش طبع ہوگا یا بہت باتونی ہوگا، بہت صبر والا ہوگا یا بہت غصے والا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں فرسٹ ہاؤس بتاتا ہے کنڈلی کا انسان کے بارے میں۔ انسان کی آرزوئیں کیسی ہوں گی، اس کی خواہشات کیسی ہوں گی، اس کے اصول کیسے ہوں گے، وہ اصول پرست ہوگا یا بے اصولہ انسان ہوگا، یعنی کہ اپنی بات سے پھر جانے والا، بے ایمان، پست ہمت، گمراہ انسان، بہت زیادہ مضبوط ایمان کا مالک ہوگا یا کمزور ایمان کا مالک ہوگا۔ یہ چیزیں بھی فرسٹ ہاؤس بتاتے ہیں۔ آپ صاحب علم ہوں گے، آپ کے اندر کس قدر روحانیت ہوگی، یا آپ بڑے شیطان نیچر کے انسان ہوں گے، یہ بھی فرسٹ ہاؤس بتاتا ہے، آپ کی اسپریچویلٹی کا بتا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اندر ہمت کتنی ہے، آپ کس قدر حوصلہ مند انسان ہیں، آپ اپنی بات کو کس قدر کھل کے بیان کر سکتے ہیں، ان کی جو بھی آپ کے اندر بات چل رہی ہے، آپ دوسرے بندے کے سامنے اپنی بات کو کس قدر کھل کے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ کے کسی بندے کے سامنے بیٹھنے کا انداز کیسا ہوگا، لوگ آپ کے بارے میں اچھا خیال کریں گے یا برا خیال کریں گے، آپ زندگی میں بہت زیادہ عزت، شہرت، نام حاصل کر پائیں گے کہ نہیں نام کر پائیں گے، آپ کو کوئی بہت بڑا مرتبہ مقام ملے گا کہ نہیں ملے گا، زندگی میں آپ اپنا کوئی نام روشن کریں گے نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں فرسٹ ہاؤس بتاتے ہیں۔ آپ کس قدر سست ہوں گے یا چست ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے بھائی کے دوست ہوتے ہیں وہ بھی فرسٹ ہاؤس سے دیکھے جاتے ہیں۔ چھوٹے بھائی سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، یا وہ آپ کے حق میں اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ بھی فرسٹ ہاؤس بتاتے ہیں۔ آپ کی ظاہری صحت کیسی ہوگی، یا جو آپ کی ظاہری کنڈیشن ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں یا آپ بہت زیادہ بوریت کا شکار ہو رہے ہیں، یا چڑچڑا پن ہے، یا آپ بہت زیادہ مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہیں، یہ بھی فرسٹ ہاؤس بتاتا ہے۔ دیکھیے، جو فرسٹ ہاؤس ہوتا ہے یہ انسان کے ماتھے اور سر جو ہوتا ہے مکمل، یہ اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو آپ کے سر کے بال کیسے ہوں گے، ان کا کلر کیسا ہوگا، رنگ کالا ہوگا بالوں کا یا براؤن ہوں گے، ان کے جو بالوں کا کلر تک یہ بتاتا ہے فرسٹ ہاؤس۔ اور سر کے اندر ظاہر ہے برین بھی ہوتا ہے انسان کا، تو آپ کس قدر ذہین ہوں گے، کس قدر آپ انٹیلیجنٹ ہوں گے، آپ اپنی ذہانت سے کتنا زیادہ نالج، کتنی زیادہ آپ ایجوکیشن حاصل کر سکیں گے، کس قدر زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کر سکیں گے، کہ آپ دینی اسکالر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، لیکچرار بنیں گے، یا آپ ایک عام مزدور یا بڑی ہی غریبی والی آپ زندگی گزاریں گے، یا بڑی شاہانہ لائف گزاریں گے، بہت زبردست آپ کی لائف ہوگی، روپیہ، پیسہ، دولت، ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ تو انسان کی جو خوشحالی ہوتی ہے، انسان جو خوش قسمت ہوتا ہے، وہ فرسٹ ہاؤس ہی انسان کا بتا دیتا ہے کہ انسان حوصلے والا ہوگا یا بزدل ہوگا، آپ کے رجحانات، آپ کے شوق کیا ہیں، آپ کی نیچر کیسی ہے، آپ کی جو اچھی بری عادتیں آپ کو بچپن میں ملی ہیں۔ آپ جیسے انسان ناخن چبانے کی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ مسکرانے کی کسی کو عادت ہوتی ہے، تو جو مختلف قسم کی عادتیں اچھی یا بری آپ کے اندر پائی جاتی ہیں،
ان کو بھی ہم فرسٹ ہاؤس سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں سچا پیار ملے گا نہیں ملے گا۔ دیکھیں، اگر آپ کمزور شخصیت کے مالک ہیں، کبھی آپ اپنی بات سے پھر جانے والے انسان ہیں، آپ کے اندر آپ کسی کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہیں، تو نہ تو آپ کسی کو سچی محبت دے سکتے ہیں، نہ کسی سے سچی محبت کر سکتے ہیں، نہ بدلے میں آپ کو سچی محبت مل سکتی ہے۔ تو آپ کی شادی کس قدر زبردست رہے گی، کس قدر آپ مضبوط بہترین کردار کے مالک ہیں، یہ بھی فرسٹ ہاؤس بتا دیتا ہے۔ اب بد کردار ہوں گے، یہ بھی فرسٹ ہاؤس بتاتا ہے۔ اور زندگی میں آپ کا کوئی بڑا سٹیٹس ہوگا، آپ بہت زیادہ ترقی کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ٹیکسٹائل، یہ جو کپڑے کی جو فیکٹریز ہوتی ہیں، ان کو بھی ہم فرسٹ ہاؤس سے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو خفیہ دشمن کی جو دولت ہوتی ہے، دیکھیں آپ کی جو دولت ہے یہ آپ ہیں، اور آپ کی جو دولت ہے یہ سیکنڈ ہاؤس میں ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر آپ کے چھپے دشمن ہیں، آپ کے چھپے دشمن ہیں، حاسدین ہیں، ان کی دولت ہم پھر فرسٹ ہاؤس سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو چھپے دشمن ہیں ان کی دولت کو ہم فرسٹ ہاؤس سے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ گولڈ کو، اس کے علاوہ گندم کو، روئی کو بھی ہم فرسٹ ہاؤس سے دیکھتے ہیں۔ جب ہم نے کوئی ریمیڈی کرنی ہوتی ہے، آپ کا فرسٹ ہاؤس خراب ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کو صدقات بتائے جاتے ہیں، تو پھر گندم کا آپ نے صدقہ دینا ہوتا ہے جب آپ کا فرسٹ ہاؤس خراب ہوتا ہے۔ تو یہیں سے ہم ریمیڈیز بھی ہم جو بھی ہاؤس سے جو چیزیں جڑی ہوتی ہیں اسی حساب سے پھر ہم نے ریمیڈیز بھی بتانی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو فرسٹ ہاؤس ہوتا ہے اس کو کنڈلی کا لگن بھی بولتے ہیں، تالے بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ یہ فرسٹ ہاؤس کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں، یہ کنڈلی کے 12 گھروں کی تمام خصوصیات کو جمع کر لیں تو اکیلے فرسٹ ہاؤس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جو فرسٹ ہاؤس کا جو لارڈ ہوتا ہے، جو پلینٹ ہوتا ہے، وہ اگر اچھی ڈگری میں ہے اور اس کو اچھے پلینٹ کی نظر بھی ان پر فرسٹ ہاؤس پر پڑ رہی ہے، تو آپ بڑے زبردست کردار کے مالک بھی ہوں گے، آپ بڑے ذہین بھی ہوں گے، آپ بڑے انٹیلیجنٹ بھی ہوں گے، اور سٹیٹس بھی آپ کا بڑا شاندار ہوگا، اور آپ لیڈر ٹائپ ہو سکتے ہیں انسان۔ زندگی میں انتہائی بڑا مرتبہ مقام آپ کو مل سکتا ہے، آپ فیکٹریوں کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز بھی فرسٹ ہاؤس انسان کا بتا دیتا ہے کہ یہ انسان کھرب پتی، ارب پتی بنے گا یا یہ ایک مزدور کی ہم کنڈلی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز بھی فرسٹ ہاؤس بتاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت، آپ کس قدر انٹیلیجنٹ ہیں، کس قدر آپ ایکٹیو ہیں، کس قدر آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا بات کرنے کا سلیقہ کیسے ہے، آپ کی لک کیسی ہے، آپ کی شہرت، آپ کی عزت کیسی ہے، لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کس قدر وہ آپ کو عزت دیں گے، کس قدر وہ آپ کی رسپیکٹ کریں گے، آپ کے اپنے خیالات کیسے ہیں، آپ نیچ خیالات کے مالک ہیں یا بلند خیالات کے مالک ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم فرسٹ ہاؤس سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے چہرے پہ کوئی زخم کا نشان تو نہیں ہے، آپ کو سر پہ چوٹ لگے گی نہیں لگے گی، آپ کا چہرہ خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، بہت رنگ آپ کا کالا ہوگا یا بڑا خوبصورت آپ کا کلر ہوگا۔ تو فرسٹ ہاؤس انسان کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں کنڈلی کا جو سیکنڈ ہاؤس ہے اس کے بارے میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ کوئی کاپی، کوئی رجسٹر آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ آج میں نے جتنی باتیں بھی بتائی ہیں آپ ان کو نوٹ کر لیں، تاکہ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو روزانہ سکھاؤں گا۔ تو تھوڑا سیکھیں گے لیکن اس کو اچھے طریقے سے آپ نے سیکھنا ہے اور اس کو آپ نے ذہن نشین بھی کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے اسٹرالوجر بن سکتے ہیں۔ میری پوری کوشش یہ ہے کہ آپ کو اسٹرالوجی سکھاؤں، آپ اسٹرالوجر بنیں، اور کوئی بھی آپ کو روپیہ پیسہ بھی خرچ نہ کرنا پڑے، ان کے اس کی بڑی بڑی بھاری فیسیں لوگ لے رہے ہیں اسٹرالوجی سکھانے کے لیے، لیکن یہاں پہ یوٹیوب پہ آپ کو، میرے چینل پہ آپ کو فری آف کاسٹ، بغیر کسی معاوضے کے آپ کو اسٹرالوجی سکھائی جائے گی۔ تو اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے
کہ آپ کس قدر شوق اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لگن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر آپ شوق سے، محبت سے اور عشق کے ساتھ اسٹرالوجی کو، پامسٹری کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو فرینڈز، جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں، تو پھر آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی۔ اور آپ کی یہ جو 12 خانوں والی کنڈلی میں جو آج آپ کو پڑھنا سکھا رہا ہوں، یہ بھی آپ کی کنڈلی بھی بنے گی اور آپ کی لائف کے بارے میں ہر چیز آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ فرینڈز، اگر آپ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ